جسٹس شاہد بلال اسد کے پاس دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت کو بتایا کہ حکومت پنجاب نے بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جبکہ کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کمیشن کا بڑا واضح ہے کہ دفعہ 144 اسلحہ وغیرہ سے جانے سے روکا ہوا ہے۔ اس دفعہ 144 کا مسئلہ پی ٹی آئی کے جلسے جلوسوں کو روکنا ہے، یہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت نے 6 فروری کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کو بلا لیا ہے کہ وہ آ کر عدالت کی معاونت کرے کہ کس بنیاد پر دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے، جبکہ الیکشن چل رہے ہیں۔ اور اس کیس کی سماعت جو کہ آرٹیکل بتایا گیا کہ آرٹیکل 14، 15، 16، 17، 4 اور 5 کی خلاف ورزی ہے، بنیادی حق کا تحفظ عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 6 فروری کے لیے ملتوی کر دی ہے، منگل والے دن، اور ارجنٹ کے فوراً بعد بلا۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام سیاسی گپ شپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروگرام کے 2 حصے ہیں، آج دوسرے حصے میں اوریہ مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور پروگرام سیاسی گپ شپ ہے، لیکن یہ دیکھنا نہ بھولیے گا آپ کو الیکشن ریگنگ سر پہ آ گیا ہے، کیسے روکنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ سیکشن 144 میں نے آلریڈی چیلنج کر دیا ہوا ہے، اور عدالت نے اس پہ اعتراض لگا تھا، اعتراض دور ہوا، اب آگے پیر کی چھٹی ہے تو منگل والے دن وہ کیس لگا ہوا ہے۔ شروع میں آپ نے دیکھ لیا جو میں نے میڈیا پہ گفتگو کی ہے، اس حوالے سے وہ آپ نے دیکھ لیا۔ ابھی آپ کو ایک جو اہم معاملہ ہے وہ میاں محمود رشید کی جو درخواست ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو تنگ کرنے اور ہراساں کرنے سے روک دیا تاکہ وہ الیکشن اپنا لڑ سکیں۔ اب جو سمجھنا ہے آپ کو کہ آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ایک تو ابھی اور میں گل جان میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ اس میں ساری گفتگو آپ دیکھ لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، عمران خان کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ رہا۔ پوری کوشش کر کے دیکھ لی، ہر طرح سے مختلف سروے کر لیے، اب وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جائیں آپ جس طرح مرضی آپ کر کے دیں، آپ مینج کر کے دیں، صحیح آپ مینج کر کے دیں۔ اب صحیح نے سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے، میں نے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ لے چلتے ہیں آپ کو اوریہ مقبول جان صاحب کے ساتھ، سنیے گا اور مزہ آئے گا آپ کو پروگرام کا۔ اچھا ناظرین، آپ نے پہلا حصے میں تو اوریہ مقبول جان صاحب سے بہت سی تفصیلیں سنی۔ یہ دوسرا میں پہلے حصے میں جب ختم کرنے لگا تھا تو یہ ایک بڑا زبردست سوال اٹھا دیا کہ یہ الیکشن میں ریگنگ کیسے ہوتی ہے۔ ابھی ذکر ہم کر رہے تھے، اور جو کہ خود گزرے ہوئے ہیں سارے مسئلے کے اندر، 80s کی بات کریں نا، 88 میں پہلی دفعہ سر لاک چلا گیا تھا، ہاں، بے نظیر کا ہوا آ گیا تھا ان کے اوپر، اور یہ سارے کہتے کہ اس کو نہیں آنے دینا۔ 88 میں ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ افسر کوئٹہ تھا، اور اس وقت میں اس کا حافظ حسین احمد والی سیٹ اس پہ تھا، اور فتح محمد حسنی کو جتانا، فتح ڈی بی کو بالکل صحیح ہے، اس کو جتانا تھا۔ ہوا یہ کہ ایسے نصرت صاحب روز یہ وہ فلاں اس کا کوئی رستہ ہو جاتا، میں نے کہا رستہ کوئی نہیں نکلتا، میں جوان آدمی تھا سر، آپ اندازہ کریں، چلو میری تو چھوڑ دیں، انہوں نے پورا زور لگایا۔ امرت گل صاحب ڈی جی آئی ایس ہے، اچھا اوکے، انہوں نے ساری پارٹیاں نواز شریف کی جھولی میں ڈال دی، بالکل ڈالی، یہ ریکارڈ کی بات ہے، آئی جے کی بات ہے، جماعت اسلامی سب نے وضو کر کے آج کل ان کا بیٹا عبداللہ گل ان کی کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہاں، تو آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے پورا زور لگایا ہر چیز، اور اس وقت دھاندلی آسان تھی۔ شناختی کارڈ کی مشینیں ہوتی تھیں جو گھروں میں لگائی ہوتی تھی، وہی منتر شناختی کارڈ، عورتوں کا تصویر نہیں ہوتی تھی، اس کے اوپر لگا ہوتا تھا، وہ ایک پولنگ اسٹیشن، اس وقت عورتوں کے پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ نام بھی نہیں ہوتا تھا، دختر نمبر 1، دختر نمبر 2، زوجہ نمبر 1، زوجہ نمبر 2، ٹھیک ہو گیا، کتنا آسان تھا، بہت آسان۔ یہ جو قمر دشاد ہے، یہ ہمارے ساتھ اچھا ہوتا تھا الیکشن۔ آپ دیکھیں اس وقت پینسل سے نا اور کاربن کے ساتھ ووٹنگ لسٹ بنتی تھی، کبھی بھی چینج ہو جاتی، کبھی بھی ایڈ ہو جاتا، مردے ڈال دو کوئی۔ اس کے باوجود، اتنی لیوریج کے باوجود، بے نظیر کے 82 سیٹیں تھیں اور ان کا نواز شریف کی 51 سیٹیں تھیں۔ اچھا، یہ اوقات ہے۔ نہیں تو پھر تو آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی آج نادرا شادرا، میں وہ بھی آتا ہوں سر، میں اس کے اوپر آپ آتا ہوں، اس کے آپ حیران۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے سیاستدان جو تھے جھک گئے ان کے آگے۔ بے نظیر نے بھی کہا کہ میں صاحبزادہ یعقوب علی کو وزیر اعظم خارجہ رکھ لیتی ہوں، اے وی جعفری کو فنانس میں رکھ لیتی ہوں، یہ آپس میں پھر
بدلیاں بالکل صحیح. ادھر سے اٹھائے نون لیگ میں ڈال دیے، نون لیگ سے، اور ان کا ہوا چلتا رہا. دوسری دفعہ ان کو انڈیپینڈنٹ تجربہ کرنا پڑا 2002 کے الیکشن. انہوں نے پورے 2 سال نیب لگایا، لوگوں کو بند کیا، لوگوں کو سب کچھ کیا. اس کے بعد جب انہوں نے الیکشن کرایا، آپ سوچیں کہ اس وقت میرے خیال میں تھا چاغی میں، ٹھیک. آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جب سارے نیب والے اکٹھے کر، اب میں نیب کی مثالیں دوں نا جو تو حیران ہو جائیں. آپ تو خود دیکھا کیسے لوگ. ظفر اللہ جمالی کی 13 سیٹیں کم تھیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. انہوں نے انٹرنیشنل امریکہ سے بے نظیر کو فون کروایا کہ ہمیں بندے دو. اس نے 12 بندے نکال کے پیٹریوٹ کے دیے تھے، اپنا نوریس شکور، فیصل صالح، کیا نا، رائے سکندر، بالکل صحیح ہے، رائے سکندر بھی. یہ سارے. تو بے نظیر نے ان کو کہا کہ اس سے زیادہ میرے بندے نہیں ٹوٹ رہے، کیونکہ کہتے ہیں ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. پھر ایک سیٹ کم دی. انہوں نے اعظم طارق کو جا کے وہاں سے نکالا، سپاہی صاحب، تب جا کے وزیر اعظم بنا تھا. یہ اوقات ہے ٹوٹل. ایم ایم اے ساتھ مل گئی، جماعت اسلامی ساتھ مل گئی، فضل الرحمان ساتھ مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ. ایک بات سر، میں اس دن چیف سیکرٹری کا 4 لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے، 4 چیف سیکرٹری پرانے میرے کلیگ. الیکشن کے دن دھاندلی کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو چکا ہوا. نیکسٹ الیکشن سے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ الیکشن سے پہلے ہی جو دھاندلی کرنی ہوتی ہے، لوگوں کی امیدیں پکڑ لیا، بند کر دیا، گھر سے نکلے نا، ووٹ ڈالنے نہ نکلے، ادھر کے ادھر کر دیا، ادھر سے ادھر کر دیا. لیکن سر 5 طریقے ہوتے ہیں دھاندلی کرنے کے. میں ایک ایک کے بارے میں آپ کو بتا دوں. آپ حیران ہوں گے کہ 8 فروری کو سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور میں بڑی ہوپ اور امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں آپ کو جو منظرنامہ دیکھا، پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں. ڈی لمیٹیشن کر لی انہوں نے. اپنا جاٹ کا ووٹ گجر میں، گجر کا ووٹ جاٹ میں. عمران خان کا ووٹر ڈی لمیٹیشن سے اوپر ہوگا. وہ کوئی برادری کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، ذات پات کا کوئی چکر نہیں ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکٹیبل جو ہے نا وہ پکڑ کے ڈالتے ہیں، نون لیگ کو ڈالتے ہیں. وہ بھی ہاتھ سے گیا. سارے کے سارے الیکٹیبل اگر نواز شریف کو دے دیے جائیں، کسی بلاول کو بھی نواز شریف کو دے دیا تب بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح ہے. اور چیزیں اور ہو گئیں. نمبر 3 ہوتا ہے کہ آپ ووٹنگ کی جو ہے نا اس کو چینج کر دیتے ہیں. شاد باغ والے کا ووٹ جو ادھر ڈال دیا، ادھر والے، وہ بھی لوگ اتنے تیز ہو گئے ہیں. ایک تو 3 بنیادی پہلی جو ہے ہوتے ہیں. چوتھی رہ جاتی ہیں پولنگ ڈے کے اوپر. پولنگ ڈے کے اوپر دھاندلی کرنی ہوتی ہے تو 4 پولنگ اسٹیشن اکٹھے سلیکٹ کیے جاتے ہیں. 2 ان کے جو آپ کے فیور کے ہیں، 2 آپ کے خلاف. جو آپ کے فیور کے ہوتے ہیں وہاں اپنی مرضی کا بندے ڈالے جاتے ہیں، مرضی کا پولنگ اسٹاف ڈالا جاتا ہے، اور وہاں پر 100% ووٹنگ کی جاتی ہے. جو دوسرا ہوتا ہے صبح 9 بجے جھگڑا کرا دیا، پھر 11 بجے جھگڑا کرا دیا. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر اوور آل پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ کے پاس 97,000 پولنگ اسٹیشن ہے. صحیح ہے. آپ کے پاس پولیس جو فورس ڈپلائبل ہے وہ 1,10,000 ہے. ٹھیک ہے. آپ 1,100,000 ٹوٹل پورے پاکستان میں. 1,80,000 ہیں ہمارے قومی رضاکار نیشنل ڈیفینس، وہ 6 سال بعد وردی پہنتے ہیں. آپ ان کو وہ لگاتے ہیں. نمبرداروں کو بھی کہتے ہیں یار ایک بندہ 2 بندہ. ٹھیک. آپ کے پاس 5 لاکھ پیراملٹری فورس ہے، اس میں سے 1 لاکھ ایسے یہ نکال دیں. آپ کوسٹ گارڈ سے بندہ نہیں لے سکتے، سول ایویشن سے بندہ نہیں لے سکتے. آپ رینجرز رہ جاتے ہیں. رینجرز آپ کے پاس جو پرسنل ہیں وہ 91,000 ہے. ان میں سے آپ کی 1200 کلومیٹر کی بارڈر ہے. وہ تو ہر آپ ادھر سے ہٹائیں گے بندے جو ہے واگا سے، آپ ہٹائیں گے ادھر سے. آپ 25,000 سے زیادہ بندہ نہیں بنتا، وہ اسٹرائکنگ اینڈ پہ ہوتا ہے. آخری جی 91,000 آپ کی ایف سی ہے بلوچستان میں. ایک بندہ واپس آئے گا، آپ کی لاشیں آنا شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح. 47,000 آپ کے ادھر کے پی کے وہاں نہیں آ سکتے. اس دن پولنگ اسٹیشن کے اوپر 3-4 لوگ ہوتے ہیں میکسیمم. یہی ہوں گے میکسیمم. پولیس والے 100-150 بندہ ہوتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. دوسری چیز، پولنگ اسٹیشن کے اندر 5,60,000 اسٹاف ہے. آپ سب کے کان میں جا کے بولیں گے کہ عمران خان کو ہرانا ہے. کوئی کسی کی ٹیچر کو، کسی کی ٹیچر. ایک پولنگ ڈے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کم از کم عمران خان کا پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں، لبیک والا بھی تو بیٹھا ہوگا، پیپل پارٹی والا بھی بیٹھا ہوگا. بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صرف پی ٹی آئی کی اکیلی جنگ تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. اس سارے سینیریو کے اندر مجھے کہتے ہیں کوئی کہا جی کسی نے مشورہ دیا ان کو، میں نام لے رہا ہوں، بہت بڑا افسر، اس دن اس کو بند کر دیں موبائل کو. اس دن میں کہا اس سے خوفناک چیز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ افواہ سے چیز ہے. دیکھیں نا، آپ ایک ملالہ مسلم میں ہنگامہ ہوا ہے،
اس کے بعد اس کا پتہ چلا کھاریاں میں ہو گیا, کھاریاں سے پتہ چلا منڈی بہت میں ہو گیا, منڈی بہت. آپ مجھے بتائیں پولیس فورس کہاں سے کدھر بھیجیں گے؟ مشکل ہے نا, آپ پورے بات ہے. ایک تو اس دن کا مجھے ڈر ہے کہ یہ 12-13 بجے کے قریب تک کوئی ہنگامہ خون ریزی نہ کروائیں, یہ بھی پاسبلٹی ہے تاکہ بعد میں. لیکن میں نے اس دن کہا ہے, اب ٹی وی پہ بھی کہا, ان کو بھی کہا, میں نے کہا آپ نے اگر خون ریزی کروائی, میں 32 سال سر گزارے, میں نے کم از کم 3 دفعہ کرفیو, آپ شام کو کرفیو نہیں لگا سکیں گے, پاسبل ہی نہیں ہوگا, Impossible. وہ پکڑا نہیں جا سکے گا. تو ان حالات کے اندر جو پھر تو باتیں بتا رہی ہیں, پھر تو امید کی ہے نا, یعنی عمران خان کو سزائے دینا بھی فائدے میں چلا گیا. اچھا میں اور مثال دوں, میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں عمران خان کے خلاف اب تک کی تاریخ میں سب سے زیادہ آڈ جو تھا نا سچویشن, وہ تھی جب 20 حلقوں پہ الیکشن ہوئے تھے. ہاں بالکل, ضمنی الیکشن, حمزہ شہباز چیف منسٹر, قمر جاوید باجوہ آرمی چیف, بالکل سکندر سلطان چیف الیکشن کمیشنر, ٹھیک, حمزہ شہباز سارے, پھر ایف آئی اے, نیب, سارا کوئی. یہ وہ سیٹیں وہ تھیں 20 جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی سیٹیں. ہاں بھی بات نوانی کو کہتے تھے ادھر نہ ادھر, وہ کہتے ننگیال کو کہتے ادھر. سر اس میں ایسی بری شکست ہوئی. ہاں یہ بات مجھے یاد ہے. مارجن ہم کہتے ہوتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں 10 سے 20 ہزار دا وٹا. ہاں 20 ہزار تو اتنے نکل جائے نا کہ قابو نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ بات بھی بڑی زبردست. تو پھر تو بڑی واضح بات ہے عمران خان صاحب. میں ایسا لوگوں کو کہتا ہوں, میں نے اچھا ہوتا کہتا کیا ہے, پبلک جو ہوتی ہے نا وہ ڈیمورلائز, نہیں سر 11 بجے 8-9-11 بجے دیکھتے موڈ نا کیا ہوتا ہے. آپ اگر لوگ نکل رہے ہیں ہم بھی نکلیں. آپ کبھی پروسیشنز کو دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے کیونکہ ہینڈل بھی کیے ہیں, خود مار بھی گئی, ہینڈل بھی کیے. آپ کو ایک جگہ لوگوں کی ٹولیاں ملتی ہیں, لیکن جب ان کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ دور 2-2.5-3 کلومیٹر تک پولیس نہیں ہے تو پھر جلوس بن جاتا ہے. ہاں جلوس بن جاتا ہے. ہم یہی کرتے رہے ہیں, ہم لازم یہی کرتے رہے. تو یہ پولیس تو شارٹ میں تو پھر عمران خان پاکستان تحریک انصاف لمبی لیڈ سے جیت رہی ہے. اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو, میں نے وہ آلریڈی میٹر ٹیک اپ کیا ہوا 215 والا پارٹی سمبل لینے کا, اور الیکشن کمیشن کو میں نے پھنسا لیا ہوا بڑی بری طرح سے کہ الیکشن سمبل لینے سے یہ نہیں ہے کہ پارٹی ختم ہو جاتی ہے, اب اس کی جنگ ہماری اب پتہ چلے گی. یہاں بھی ایک میں ہوپ دلاتا چلوں کہ جتنے کینڈیڈیٹ آئیں گے وہ پی ٹی آئی کے آزاد نہیں ہیں, اور ہم سمبل بھی لیں گے, یعنی ہم باقاعدہ اپنی ریزرو سیٹیں بھی لیں گے اور سارا کچھ ہم لیں گے تاکہ الیکشن ہمارے ہاتھ میں ہو جائے. سر میں سمبل کی بات بتاؤں, کل ایک صاحب مجھے ملا تو مجھے بات وہ پہچانتے ہیں, کہتے آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ سمبل کا. میں نے کہا تم کیسے ووٹ دو گے؟ کہتا میں ان پڑھ ہوں لیکن میں پلمبر ہوں, لیکن میں اس موبائل سے مجھے یہ پتا ہے کہ 840 نمبر کوٹھی کتنے. کہتا ہے مجھے اتنا پتا ہے موبائل سے کہ میرے اس کینڈیڈیٹ کا آپ سوچیں 18 کروڑ ہیں آپ کے موبائل اور 12 کروڑ ہے ووٹر. ووٹ بات زبردست آپ نے کہہ دی ہے. چلیں پروگرام ذرا لمبا ہو جانا ہے, اجازت چاہتے ہیں جی. کوشش کی ہے اور یہ مقبول جان صاحب دیکھیں نا, انٹلیکچوئل کا یہی ایک فائدہ ہے کہ وہ بات بھی آپ کو آسان لفظوں میں بھی سمجھا دی ہے کہ شاید میں اتنا آسان لفظوں میں نہ سمجھا پاتا. اجازت چاہتے ہیں, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.